بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے قرآن کریم میں انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کے 90 تک انشاءاللہ اس کی اسٹڈی کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے، کفینا کہتے ہیں، کفا سے ہے یعنی پے در پہ، کفا کہتے ہیں پیٹھ، یعنی ان کے بعد جو ہے نا پے در پہ اللہ نے من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا، وَآتَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے عطا کیا، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں، معجزات، بینات، سری معجزے عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو ہم نے قوت عطا کی۔ روح القدس کہتے ہیں مقدس روح کو، اور مقدس روح منسوب ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، ان کے بعد پھر ہم نے پے در پے بہت سے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن مریم ہیں ان کو ہم نے بہت سے معجزات دی۔ اب اس کو دونوں چیزوں کو ہم لے لیتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد فرمائی۔ اب یہ کیسے ہوا؟ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج تھیں، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت حاجرہ۔ حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق ہوئے جو بعد میں ہوئے، لیکن حضرت حاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر جو ہے تھوڑے عرصے کے بعد حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کا، دونوں نبی تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کو بنی اسرائیل، ان کا لقب تھا بنی اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے، اور وہ 12 تمام چشمے، اور سارے وہ پھر 12 قبیلے بنے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی لڑی میں سے آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے، حضرت یوشع، حضرت اسحاق، حضرت یوشع، حضرت یحییٰ، حضرت کیا کہتے ہیں وہ سلمان، بہت سے جو ہے نا انبیاء، حضرت عیسیٰ بھی ہے تاکہ ان کی لڑی میں سے آئے، حضرت عیسیٰ، اور یہ ہزاروں نبی رسول ہیں، ہزاروں۔ اور جب آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے تشریف لائے، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے۔ 19 صدیاں گزر گئی تھیں، 19 صدی۔ اس کے بعد آقا نامدار محمد مصطفیٰ، ان کو گمان بھی نہیں تھا، وہ کہتے تھے ان کی لڑی میں سے کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے۔ اور یہ کیا تھا؟ حسد تھا، ان کو اس بات کی ضد تھی کہ یہ آخری نبی بھی جو ہے، آخری رسول بھی ہماری لڑی میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے۔ بچپن میں بالکل گود میں تھے کہ اللہ نے ان کو، ابھی دودھ پیتے تھے، بالکل کچھ ہفتوں کے تھے، تو
اللہ نے قوت گویائی عطا کی. اور جن لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے ان کو برا بھلا کہا، ان پر الزام لگائے، بہتان لگائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی، تم لوگ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. اب بچہ جو بول بھی نہیں سکتا وہ بول رہا ہے. پھر لوگ اور پھر اللہ نے کیا کیا معجزہ کیا کہ کوئی مادر ذات نابینا بھی ہوتا تھا، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ اس کو بینا دیتے تھے. کوئی مرا ہوا شخص ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اللہ اس کو زندہ کر. وہ کوئی مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کا نام لے کے تو وہ پرندہ بن کے اٹھ جاتا. مادر ذات کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے وہ شفا ہو. ایسے ایسے معجزات اللہ پاک نے کہا. اور جبرائیل علیہ السلام سے مدد کیسے ہوئی؟ ہر موقع پہ جبرائیل علیہ السلام نے آئے، پہلے پیغام لے کے بھی آئے اللہ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا عطا کیا. جبکہ حضرت مریم نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں، میرے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ بلکہ اللہ ایسے کرتا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بس وہ کہتا ہے کن اور وہ چیز کو کام ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے تو جو کہنا ہے اور ویسا ہی ہوا. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ أَفَكُلَّمَا کیا پھر جب جاءکم تمہارے پاس آیا رسول بما لا تہویٰ، مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی رسول آئے، لیکن لا تہویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں نہ بھایا، تمہیں نہ اچھا لگا، تمہارے انفسکم تمہارے جیوں کو، تمہاری جان کو، تمہاری ذات کو، تمہارے نفس کو اچھا نہ لگا، تو پھر کیا ہے؟ استکبرتم تم تکبر کرنے لگے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ پھر ایک جماعت کو تم نے کذبتم کہتے ہیں جھٹلانے، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور بعض کو تم نے قتل کیا. یوشع علیہ السلام کو بھی قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے آئے تھے. ان کے گھر بھی پہنچ گئے تھے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک بندہ پہلے اندر کود گیا تھا، اور اللہ نے اس کی شکل جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور یہ جو باقی جو مارنے آئے تھے وہ جب اندر گئے ہیں یہ عیسیٰ اس کو ان کو مار دیا اس کو. بعد میں وہ کہنے لگے کہ ہمارا وہ بندہ کدھر ہے جو ہمارے ساتھ آیا تھا، یہ تو ہاتھ اور پیر کو اسی کے لگتے ہیں. بعد میں ان کو شک ہو گیا، لیکن وہ کہتے تھے بس بھی ہم نے عیسیٰ کو مار دیا. تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا دیا، اور وہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ، اور دوبارہ جو ہے وہ اپنی بقیہ زندگی جو ہے شریعتی محمدی کے مطابق بسر کریں گے، اور اپنی تمام زندگی پوری کر کے پھر اپنی طبی موت فوت ہو. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھایا. وقالو وہ سب کہتے ہیں قلوبنا کہ ہمارے دل جو ہیں غلف وہ غلاف کے اندر ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. بل لعنہم اللہ نے کہا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ان کے انکار کی وجہ سے لعنت کی، کیونکہ اللہ کے احکامات کو وہ نہیں مانتے تھے.
فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سو بہت کم ہیں ان میں جو ایمان لانے والے، جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے 9 یا 9 سے کم جو یہودی ہیں وہ مسلمان ہوئے، 10 نہیں جی۔ ان میں جو ہے نا عبداللہ بن سلام ان کے کافی بڑے عالم دین تھے جو مسلمان ہوئے۔ اور ایک جگہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُو إِلَيْهِ، یعنی وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُو إِلَيْهِ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں، جو دعوت اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں اس سے ہمارے دل پردہ میں، مطلب ہمارے دلوں میں جو ہے نا جی وہ نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے نا وہ ہمارے دلوں میں، تو رات کی جو دعوت ہے وہ ہے، اب یہ دل ہمارے کوئی اور دعوت قبول نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ وہ تمام جو باتیں ہیں وہ ہمارے قرآن میں رکھ دی ہیں، جو 315 صحائف اور کتابوں میں جو جو ضروری باتیں اللہ نے رکھنی تھیں ان کو قرآن میں رکھ، اور لاسٹ ٹیسٹامنٹ جو ہے اب قرآن ہے، لاسٹ ریویلڈ کتاب جو ہے قرآن ہے، اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں جو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس پہنچی کتاب، کتاب کون سی؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ اب اس کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس پہنچی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن پاک، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، عِنْدِ اللَّهِ یعنی جو اللہ کی طرف سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو ان کے پاس کتاب تھی تورات اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس کو بھی سچا مانتی ہے، اس کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فتح مانگتے تھے آخری نبی کا واسطہ دے کے، آخری کتاب جو ہے اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ کفار مشرکین پر ہمیں فتح عطا کرے۔ آخری نبی، آخری رسول کا جو ہے اللہ کو واسطہ دیتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کو پہنچا جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا، کفروا بِہ، اس کے منکر ہو گئے۔ یہ کس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی والدہ یہودی قبیلے سے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے نا تو بڑی شہرت ہو گئی کہ اللہ کے آخری رسول جو ہے وہ مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور حضرت سلمہ کا جو چچا اور والد یہ تورات کے کافی بڑے عالم تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کے ملیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ واقعی آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، کیونکہ ہر کتاب میں اللہ کے رسول نے کوشش کی اور نشانیاں وہ بتائی ہیں، حتیٰ کہ انجیل میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ اللہ کے رسول کے دو نام، محمد بھی اور احمد بھی۔ محمد عبد المطلب جو دادا تھے انہوں نے رکھا تھا، اور احمد جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا، لیکن زیادہ فیمس جو مشہور ہو گیا وہ تو اسمہ عام، تو یہ اس میں اب بھی ان کی انجیل میں یہ بات ابھی تک وہ اس کو مٹا نہیں سکے، تحریف نہیں کر سکے، ابھی تک وہ موجود ہے۔
کہ اللہ کا رسول میرے بعد انہوں نے کہا اپنے حواریوں سے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور وہ حق سچ کی باتیں بتائے گا۔ تو اب ان کو سب کچھ پتہ تھا، ان کا واسطہ بھی دیتے تھے۔ اچھا، جب یہ گئے ہیں ملنے کے لیے، اللہ کے رسول کو ملے، ان سے ڈسکس کیا، پھر معاملات پوچھے، سوالات کیے، اب آ جاتے ہیں۔ حضرت سلمہ کہتی ہے کہ میں بھی چھپ گئی، انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی اور دونوں بھائی بیٹھ گئے، میں چھپ گئی باہر دروازے سے، میں نے کان لگا دیا یہ کیا بات کرتی۔ کہتے انہوں نے بات کی کہ بھائی لگتا تو یہ وہی سچا ہے، جو نشانیاں ہیں ساری وہی ہیں، لیکن ہم مانے گی نہیں، کیونکہ اگر ہم نے مان لیا سارے ہمارے جو ہے نا جی وہ جو فوائد ہم اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں اور جو تحریفات کر رہے ہیں، جو کمائیاں کر رہے ہیں، سب ختم ہو جائے اور ہماری چودراہٹ بھی ختم ہو جائے۔ اور ایک دوسری ضد یہ کہ یہ ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں آیا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے، وہ بھی ایک پرسن۔ تو یہ دونوں باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے خود کانوں سے یہ سنا۔ تو یہ حالات تھی ان کے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے پھر لعنت دی دوبارہ کہ کافروں پر جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کے رسول کا بھی اور اس کتاب کا بھی، ان پر کیا ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما اشتروا یعنی بری چیز ہے جو انہوں نے بیچی، بہی انفسهم یعنی انہوں نے کیا کیا، بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، یعنی وہ تھوڑا تھوڑا جو فائدہ لیتے تھے دنیاوی فائدہ، تو وہ یہی تھا نا کہ دین کو بیچ دیا، کتاب کو بیچ دیا، کتاب میں تحریفات کر کے اس کو بیچ دیا، تھوڑا سا دنیاوی فائدہ لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، مطلب وہ مال ہی لیا نا، دنیا لی تھوڑی بہت، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، اور منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، بغیا کہتے ہیں، بغیا بغا کہتے ہیں ضد، یعنی ضد کی وجہ سے انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ ان ینزل اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کر دے، جس بندے پر چاہے، اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے، جس کو چاہے رسالت دے دے، اس کو، اس کے لیے یہ نہیں کہ ایک ہی لڑی میں اس نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں بھی جس کو چاہے اس عہدے پر، اس ذمہ داری پر سرفراز کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے پابند نہیں ہوں۔ ان ینزل اللہ من فضلہ، یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس ضد میں، اس ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، اس کے منکر ہوئے جو اللہ نے نازل کیے، اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں پر، یعنی جب وہ فضل کرتا ہے اور جس پہ چاہتا ہے، جس بندے پر چاہتا ہے اس پر اپنا فضل کرتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پھر وہ کیا کیا، فباؤ کا مطلب ہے اس کو کمال آئے، فباؤ بغضب علی غضب، یعنی غضب پر غضب، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے غصے پر غصہ اللہ کا جو ہے اس کو دعوت دی، یعنی ڈبل غصہ، ایک تو وہ مانا نہیں، پھر آیات کا انکار کیا، پھر اللہ کے رسول کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، تو غصے پر غصہ یعنی ڈبل غضب ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے بہت ذلت والا۔ تو اب دیکھیں یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہ کوئی، اگر وہ حضرت اسحاق کی لڑی میں سے تھے تو اسی میں سے آخری نبی میں آنا تھا،
اللہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے، جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس ذمہ داری پہ وہ اللہ تعالیٰ براجمان کر دیتا ہے، سرفراز کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے لانتیں بھیجی کہ ان کو حق و سچ پتہ تھا، ان کو ان کی کتاب بتاتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا اور اللہ قرآن کو نہیں مانا، اور یہ اپنے اسی ضد کی وجہ سے اسی بات پر اڑے رہے۔ تمہارے نا بالبلا